رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق اللہ العظیم۔ 7 صفر 1444 ہجری، 4 ستمبر سن 2022 بروز اتوار آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں درس کے حوالے سے جمع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اس سے پہلے 7 درس ہو چکے، 8 درس ہو چکے اور آج کا درس 9واں درس ہوتا، لیکن ساتھیوں کی فرمائش پر مولانا محمد سلیمان صاحب زیدہ مجدہم اور قاری عطاء الرحمن صاحب زیدہ مجدہم اور دوسرے ساتھیوں نے حکم دیا کہ چونکہ اس وقت یہاں ہماری اس مسجد میں جو سہروزہ چل رہا ہے حزب البحر کا، اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے تو بہتر ہوگا، اس لیے عام معمول سے ہٹ کر اس حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اتوار سے معمول کے مطابق بسم اللہ پر پھر انشاءاللہ 9واں درس پیش کیا جائے گا۔ میں اس میدان کا شاہسوار تو دور کی بات ہے، ایک اناڑی فرد بھی نہیں ہوں، بالکل کورا ہوں، لیکن بہرحال ساتھیوں کا حسن ظن ہے کہ نہ آپ کچھ نہ کچھ بولیں، اس لیے میری معروضات فن کے شاہسوار کی سطح کی نہیں ہوں گی۔ حزب البحر کا وظیفہ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے۔ چند وضاحتیں ضروری ہیں اور کچھ باتیں اس کے حوالے سے اس کی اہمیت پر ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حزب البحر کا یہ وظیفہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کی یہ خاص بات ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے القاء یا الہام کیا جاتا ہے، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ بعض دفعہ کسی مشکل کے وقت کوئی ذکر الہام ہو جاتا ہے یا کوئی دعا کا الہام ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب اس کو تجربہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو بالکل وہ چیز پورا اترتی ہے، لوگوں کے مسائل اور مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حزب البحر بھی ایک اللہ والے کو الہام کیا ہوا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ جب وہ اور ان کے ہمسفر ساتھی سمندر کے سفر میں مشکلات کا شکار ہوئے، اور سفر بھی سفر حج تھا، بر وقت منزل پر پہنچنا ممکن نہ تھا، راستے میں طوفانوں نے گھیر لیا اور لوگ پریشان ہو گئے، ان کی چیخیں نکل گئیں، تو اس جہاز میں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ ان کے ہمسفر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کو الہام فرمائی،
میں ابھی قاری عطاء الرحمن صاحب سے بات کر رہا تھا، اسی طرح کا واقعہ ہمارے ایک گھر کا بھی ہے، ہمارے گھر کا۔ میری چھوٹی بہن ہے جو مولانا امداد اللہ صاحب کی اہلیہ ہے، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ 10-12 سال کا بچہ تھا، اچانک بیمار ہوا اور فوت ہوا۔ بڑے صبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد مجھے بہن نے بتایا کہ خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہیں ایک درود بتایا اور کہا بیٹی یہ درود پڑھو، تو 1000 مرتبہ ان سے خواب میں پڑھوایا۔ وہ اتنی کثرت سے انہوں نے پڑھا کہ انہیں یاد ہو گیا۔ جب جاگ گئی تو انہوں نے جلدی سے وہ درود شریف جو ہے کاغذ پر لکھ لیا رات کو، کہ بعد میں پھر دیکھوں گی ایسا نہ ہو کہ بھول نہ جاؤں۔ 1-2 دن 3 دن کے بعد وہ یہاں آئی ہمارے گھر میں، تو ہمیں بھی اس نے یہ واقعہ سنایا۔ میں نے کہا بھئی وہ درود کیا ہے؟ تو جی مجھے پڑھ کر سنایا اس نے کہ اس بزرگ نے مجھے کہا کہ روزانہ یہ درود 1000 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہیں نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ اب وہ درود نہ کسی حدیث میں تھا، نہ کسی درود کی کتاب میں تھا۔ میں نے بہت چھانا، درود مختلف درود کے صیغے ہیں۔ دلائل الخیرات ایک درود شریف کی ایک بڑی مقبول کتاب ہے، اس میں مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف درود دیے گئے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ اور مربی اور حضرت والد محترم رحمہ اللہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے دلائل الخیرات کے درود وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے پڑھے اور پوری دلائل الخیرات پڑھی۔ بڑی بہترین درود کی کتاب ہے، اور بھی علماء نے لکھی ہے، لیکن مجھے وہ درود کسی کتاب میں نہیں ملا۔ اس کے الفاظ ہی بڑے ناآشنا تھے۔ الحمدللہ اللہ نے اس درود کی برکت سے ان کو فرزند عطا فرمایا۔ اب تو کافی بڑا ہے، خزیمہ، عبید الرحمن کے وفات کے بعد خزیمہ ہوا۔ تو ایسا ہوتا ہے، یعنی قدرت کی طرف سے کوئی چیز الہام ہو جاتی ہے۔ یہ وحی نہیں ہے، نہ یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، یہ الہام۔ لیکن بہرحال حدیث میں ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو الہام ہوگا، اور ان کے سرخیل حضرت فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کے سرخیل ہیں، ایسے ملہم من اللہ لوگوں کے۔ حزب البحر جہاں تک میں نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، الحمدللہ اس میں کوئی شرکیہ کلام نہیں، کوئی ایسا جملہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، غیر اللہ سے استعانت کی گئی ہو، قطعاً نہیں ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک توحید پر مشتمل ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ ہی سے مدد ہے، اللہ ہی سے استعانت ہے۔ اور جب حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے یہ حزب خود بھی پڑھا اور جہاز میں اپنے رفقائے سفر سے بھی پڑھوایا، ان کو بھی تعلیم کر کے سکھایا، اچانک وہ جو باد مخالف تھی وہ باد موافق میں تبدیل ہو گئی اور طوفان تھم گیا، اور بہت قلیل وقت میں وہ سفر جو کہ بہت طویل تھا، قلیل وقت میں اللہ نے ان کو جدہ کے ساحل تک پہنچا کر حج میں شرکت نصیب فرما دی، جو کہ بظاہر ناممکن تھی یہ بات۔
تو ایسی عظیم الشان دولت ہے ہمارے اکابر میں سلفن خلفن عن سلفن، یعنی توارث کے ساتھ یہ حزب چلتا آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد سلیمان صاحب، مولانا ضیاء الحق صاحب، مولانا قاری عطاء الرحمن صاحب اور ہمارے ان ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے حضرت قاری رفیق صاحب نقشبندی سے اس کی اجازت بھی حاصل کی اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا فرمائی۔ چونکہ وہاں گنجائش ختم ہو چکی تو ہم نے اس سال یہاں ارادہ کیا، مختلف حضرات کے شوق کو دیکھتے ہوئے اور ان کی فرمائش پر۔ حضرت ثور بن یزید فرماتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے اس کو نقل کرنے سے پہلے کہ یہ جو حزب البحر کا چلہ کیا جاتا ہے، کہتے تو اسے چلہ ہے لیکن یہ ہے سہ روزہ، 3 دن کا ہے۔ تو اس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، مختلف اذکار بھی پڑھے جاتے ہیں، اور اس طرح 3 دن اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق اس بہانے قائم رہتا ہے۔ ہم جو دنیا کے بکھیڑوں میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ مرکوز اور مبذول ہونے میں بہت ساری دنیا کی مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں، یہ سہ روزہ ہمیں یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ ہم خلوت اختیار کر کے اور ہم اللہ تعالیٰ سے 3 دن کے لیے صحیح ایک ایسا تعلق قائم کر دیں کہ اس کا ذکر بھی ہوتا رہے اور اس کی عظمت کی سوچ بھی ہمارے دلوں میں جاگتی رہے۔ لہٰذا یہ 3 دن بہت غنیمت کے ہوتے ہیں، بہت غنیمت کے۔ اس میں یہ روزہ رکھ کر جو بھوک پیاس برداشت کی جاتی ہے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور نیکی کے حصول کے لیے، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو نیت میں، دنیا مقصد نہ ہو۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا اور لوگوں کو نفع رسانی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ یہ عظیم الشان وظیفہ، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کو خود بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، انسان دوسروں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، اور جب انسان خود اس راہ سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کے کیا کمالات ہیں۔ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، میں بیان کروں تو ان کی کیا حیثیت ہوگی جب انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ جو اس میں 3 دن روزہ رکھا جاتا ہے، یہ بھوک پیاس برداشت کرنا اللہ کے لیے معمولی عمل ہے۔ حضرت ثور بن یزید فرماتے ہیں رحمہ اللہ، تابعین میں سے ایک تابعی ہے مشہور، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بعض سابقہ کتب میں کہ قل للذین، ان لوگوں سے کہو جو پیاس برداشت کریں، یتماضعون ویتجوعون للبر، بھوک برداشت کریں یعنی روزہ رکھیں۔ بھوک ہڑتال تو مقصود نہیں ہے نا، صرف بھوکا رہنا شریعت میں عبادت نہیں ہے، جبکہ بر اور نیکی کے لیے ہو، تقوی حاصل کرنے کے لیے ہو، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یہاں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اسی لیے
کہ اس دعا کے ثمرات، اس دعا کے انوارات ہمارے دل و دماغ میں، روح میں اتر جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، ہم اندر کی گندگیاں باہر آ جائیں۔ فرمایا جو بر حاصل کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کہو کہ ان کا مقام میرے ہاں کیا ہے، اولئک الذین یأوون فی حظیرۃ القدس عندی، یہ معمولی درجہ کے لوگ نہیں ہوں گے، پھر ان کا مقام میرے ہاں وہ خاص مقام ہوگا جسے حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حظیرۃ القدس کیا ہے؟ آپ شاید کبھی اسلام آباد گئے ہوں، آپ نے وہاں ریڈ زون دیکھا ہوگا۔ ریڈ زون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر شخص یہاں نہیں آ سکتا، یہاں صرف خاص لوگ آ سکتے ہیں، یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، ممنوع علاقہ ہے۔ بعض جگہ لکھتے ہیں نا علاقہ ممنوعہ، ہر ایرے غیرے نتو خیرے منہ اٹھائے وہاں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں خاص لوگوں کے پاس اجازت ہوتی ہے، خاص لوگوں کے لیے جن کے پاس پاس ہو، خصوصی پاس ہو۔ جن کے پاس پاس ہوتا ہے وہ اس ریڈ زون میں جا سکتے ہیں، وہ حکمرانوں کا قریب ترین علاقہ ہوتا ہے، وہاں حکمرانوں کی رہائش ہوتی ہے۔ ملک کا حکمران، ملک کا بادشاہ جہاں ہوتا ہے اس کے ارد گرد کا علاقہ اور ایریا ریڈ زون کہلاتا ہے۔ ہر عام آدمی، ہر شہری نہیں جا سکتا، یہ خواص کا علاقہ ہے، اسی لیے پاس جاری ہوتے ہیں، اور پاس کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کریں، روزہ رکھیں، مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے، نیکی حاصل کرنا ہے، تو یہ روزہ، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ ان کا پاس بن جاتی ہے اس علاقہ ممنوعہ کے لیے، کہ جو اللہ کا خاص علاقہ ہے جس میں کوئی ایرے غیر نتو خیر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ہر کا ماہ نہیں جا سکتا، وہاں صرف یہی پاس رکھنے والے جا سکتے ہیں۔ حظیرۃ القدس اسے کہتے ہیں، یعنی پروہیبٹڈ ایریا، ممنوعہ ایریا۔ حظیرہ کہتے ہیں باڑ کو، اللہ نے باڑ لگائی ہے، باڑ کانٹا دار خاردار باڑ ہوتی ہے نا، تو اللہ نے لگائی ہے کہ یہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ روزہ رکھا، ایک تو روزے کا یہ فائدہ ہوا، دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ ان 3 دنوں میں دنیا کی باتیں ختم ہو گئی۔ جیسے اعتکاف رمضان میں ہم کرتے ہیں، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو ان 3 دنوں میں بھی دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ جب انسان مسجد کے حدود میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ خالص اللہ کی چوکٹ پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اب وہ حزب البحر کی ان الہامی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہے، مخاطب ہے، اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہے۔ دعائیں، اس میں ساری دعائیں، حزب البحر میں اور کیا ہے؟ دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نصرت، اللہ سے مدد، اللہ سے قوت، اللہ سے اعانت طلب کی جاتی ہے، اللہ سے مشکلات کے حل کو طلب کیا جاتا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو مانگا جاتا ہے۔ جب انسان بار بار یہ طلب بار بار اللہ سے کرتا ہے تو رحمت الہی بھی جوش میں آتی ہے نا۔
اللہ تو غیور ذات ہے جو ایک دفعہ اس کو پکار لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرو بن لحی کو میں نے دیکھا یجر قصبہ فی النار، اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں کھینچ کر جا رہا تھا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے۔ ایک مرتبہ اگر کہہ دیتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا، ایک مرتبہ۔ اور آپ حزب البحر میں تو شروع سے لے کر بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو جب ایک مرتبہ کہنے پر اتنے بڑے مجرم کو وہ معاف کر دے تو بار بار طلب کرنے پر وہ عطا نہیں کرے گا؟ کیا کچھ نہیں عطا کرے گا؟ شرط یہ ہے کہ اخلاص۔ اسی لیے حضرت ثور بن یزید رحمہ اللہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ حواریین سے خطاب فرمایا، فرمایا یا معشر الحواریین، اے میرے حواریین کی جماعت۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ صحابی کی جمع ہے یا صاحب کی جمع ہے، بمعنی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا، جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، جو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، ایمان لا کر آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت میں بیٹھا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کی شاگردی اختیار کرنے والے، آپ سے دین حاصل کرنے والے، آپ کے ساتھ حضر و سفر میں رہنے والوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور ایک کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابیوں میں یہ خطاب صرف حضرت زبیر کو حاصل ہے۔ فرمایا کہ میرا حواری یعنی خصوصی شاگرد، خصوصی ساتھی، وہ حضرت زبیر ہے رضی اللہ عنہ۔ وحواریی ان لکل نبی حواریا وحواری الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی جماعت کو حواری، قرآن عظیم میں یہ لفظ بہت آیا ہے۔ اذ قال الحواریون، اور سورہ صف کے آخری آیت میں بھی یہ نام آیا ہے۔ تو حواریین کی جماعت سے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، فرمایا یا معاشر الحواریین، او حواریین کی جماعت، سنو، غور سے سنو، میری ایک نصیحت ہے، ایک فرمان ہے، ایک حکم ہے، اس پر عمل کرنا۔ دو نصیحتیں فرمائی، ایک ہی ٹکٹ میں دو نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا کلم اللہ کثیرا وکلم الناس قلیلا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ حواریو، اللہ سے زیادہ باتیں کیا کرو، جتنا ہو سکے اللہ سے زیادہ باتیں کیا کرو۔ دوسری نصیحت فرمایا وَكَلِّمُ النَّاسَ قَلِيلًا، لوگوں سے کم باتیں کیا کرو۔ ہمارا معاملہ تو الٹا ہے نا، ہم بازار میں بھی پٹر لگے رہتے ہیں، گھر میں بھی پٹر لگے رہتے ہیں، سفر میں بھی پٹر لگے رہتے ہیں۔ بس قدم پہ ہمیں کوئی بات کے لیے کوئی سننے والا چاہیے۔ جیسے یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، شاعر لوگ کیا کرتے ہیں؟
جب بھی کوئی نیا شعر، کوئی نیا قصیدہ، کوئی نیا مصرع بناتے ہیں، پھر انسانوں کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ اب میں کس کو سناؤں۔ اب چاہے وہ دو ٹکے کا بھی نہ ہو وہ قصیدہ، لیکن شاعروں کی عادت ہوتی ہے کہ بس لوگوں کو پکڑ پکڑ کے انہیں اپنا کلام سناتے رہتے ہیں، آگے وہ جیسے بھی ہو، ان کو تو غرض یہ ہے۔ یہ ایک عادت ہوتی ہے ان میں، اور یہ ایک خارش ہوتی ہے۔ عادت کیا ہے؟ خارش ہے۔ جب تک کہ کسی کو سنا نہ دے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ اب سامنے والا بھلے بور ہوتا رہے، اکتا جائے، تنگ ہو جائے، لیکن صاحب کو اپنا کلام تو سنانا ہے۔ تو اسی طرح ہم انسانوں کی عام یہ عادت ہے کہ ہم بس لوگوں سے بولتے رہتے ہیں، فضول گپ شپ، فضول گفتگو، بلا مقصد، بلا جواز۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلم اللہ کثیرا، لوگوں حوارین سے فرمایا، اپنے خاص بندوں سے اللہ سے زیادہ گفتگو کرو، وَكَلِّمُ النَّاسَ قَلِيلًا، اور لوگوں سے کم باتیں کرو۔ اب حوارین حیران ہو گئے، ان نے پوچھا کہ یا حضرت کیف نکلم اللہ کثیرا، ہم اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کس طرح کریں؟ مخلوق سے، انسانوں سے کم باتیں کریں اور اللہ سے زیادہ باتیں کریں، اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جواب زبردست۔ فرمایا ہاں، تنہائی اختیار کرو، تنہائی میں اس کے ساتھ سرگوشیاں کیا کرو، تنہائی اختیار کر کے اس کو یاد کرو، تنہائی میں اس کے ساتھ باتیں کرو، اللہ کے ساتھ۔ بعض دفعہ ہم لوگ اپنے کسی مرے ہوئے عزیز کو، بیٹے کو، باپ کو، بھائی کو، جو دل کے قریب ہوتا ہے، وہ مرا ہوا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، ہم اسے یاد کر کے تنہائی میں اس سے باتیں کرتے، کاش آج تو زندہ ہوتا تو تو یہ دیکھتا، کاش آج تو ایسا ہوتا تو میں تیری ایسی خدمت کرتا، کاش آج مرے ہوئے سے، حالانکہ وہ بیچارہ سن نہیں رہا، وہ میلوں دور کسی منو مٹی تلے دبا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، ہڈیاں بھی اس کی جوڑ کھل گئے ہیں، لیکن ادھر یہ یہاں باتیں کر رہا ہے اس سے۔ اور رب العالمین تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تو حی لا یموت، زندہ ہے، کبھی اسے موت آنی نہیں۔ جس طرح آپ میری بات سن رہے، اس سے زیادہ وہ ہمارے دل کے اندر سے گزرنے والے خیال کو سن لیتا ہے۔ ہمارے سننے میں، ایک دوسرے کو سننے میں کبھی خیال بھٹک گیا، ادھر ادھر بات نہیں سن پاتے، اگر چلو اسپیکر میں کیوں نہ ہو رہی ہو، توجہ جب ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کی اپنی مخلوق میں ایک ایک بندے پر ایسے کمال کی توجہ ہے کہ دل سے گزرنے والے خیالات کی لہریں بھی وہ سن لیتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اس کے ساتھ سرگوشی کرو، چپکے باتیں کیا کرو، چپکے اس کا ذکر کیا کرو۔ ماشاءاللہ جو حضرات یہاں حزب البحر میں بیٹھے ہیں ان کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ کس طرح وہ کبھی رات کی تاریکیوں میں چپکے لگے ہوئے ہیں، اور کبھی دن کی تنہائیوں میں لوگ ادھر ادھر آپس میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھنے والے اپنی لگن میں مگن کے ساتھ کھوئے رہتے ہیں، اور وہ اپنا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اب اس وقت کس مرحلے پر ہے، لیکن وہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، اس دفعہ تو ہم نے ایمرجنسی میں ایک دن پہلے اچانک شروع کیا، اور پھر
حضرت قاری عطاء الرحمن صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے اور خود ہماری اس رونق کو انہوں نے، اس مجلس کو انہوں نے رونق بخشی۔ مولانا بلال صاحب ہے، اور ہمارے گلشن حدید سے مولانا حسین احمد صاحب، قصبہ سے دوسرے مولانا بلال صاحب، وہ بیمار ہو کر جاری نہ رکھ سکے۔ مولانا سلیمان صاحب نے سرپرستی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو قبول فرمائے، اس بزم کو سجایا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر سال یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ احباب سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ یہ ایک بہت مفید اور پاکیزہ ورد ہے اور ایک عظیم الشان وظیفہ ہے، تو اس کے ثمرات اور برکات کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح اس کے پیچھے لگا دیں جیسے موتیوں کو، جواہرات کو تلاش کرنے والا اپنے نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے، نہ کھانے کو دیکھتا ہے نہ پینے کو دیکھتا ہے، اسے غرض ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ کچھ جواہرات آ جائیں، کچھ موتی آ جائے، اور وہ بس اس کا اوڑھنا بچھونا وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ حضرات بھی، اور اس کو مزید اپنے دوست و احباب میں بھی اس کی تشہیر کریں انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ آخری دن ہے، اور پھر دعا ہوگی، افطاری یہ حضرات یہیں کریں گے، جیسا کہ یہ پچھلے 2 دن انہوں نے یہیں گزارے، اور کل آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو استقامت کے ساتھ جاری اور ساری رکھے، اور اسے ترقی عطا فرمائے تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ سکے، اور ایک بہترین ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، عمل جاری رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔